حامد للہ تعالی اولا و ثانیہ ولیسنان ثنائی الیہ ثانیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا، اپنا ساتھی بنایا، اپنا حبیب بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں کے اندر سے گزارا۔ چھوٹے تھے تو والد نے گھر سے نکال دیا، گھر سے نکلنے کے بعد نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ، اور اس کے بعد نمرود سے مناظرے کا نتیجہ یہ نکلا کہ نمرود نے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکوا دیا۔ 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر رہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ آگ گلزار ہوئی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس آگ کو حکم دیا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ اور سورہ ابراہیم کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ تو آج کل ہر انسان اس بات سے پریشان ہے کہ مالی وسائل پورے نہیں ہوتے، معاشی طور پر دباؤ کا شکار ہے، اور گھر کے اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل پریشانی میں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حل بتایا ہے کہ شکر ادا کیا جائے۔ جب انسان شکر ادا کرے گا، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تم کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو شکر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ مال عطا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت تھا کہ ان کے لیے سنبھالنا مشکل تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی، میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، یہ کسی طرح کم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا تھا کہ اے عثمان، شکر کرنا چھوڑ دو، یہ مال ختم ہو جائے گا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ جس ذات نے اتنا دیا ہے، میں اس کا شکر ادا کرنا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ نسخہ بتا دیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک وقت آیا، ابراہیم علیہ السلام کو اتنا زیادہ مال عطا کیا، اتنا زیادہ مال عطا کیا کہ بس ہر طرف انہی کا مال نظر آتا تھا۔ بہت زیادہ گائیں اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کی، بکریوں کے ریوڑ عطا کیے، سینکڑوں کی تعداد کے اندر ان کے پاس اونٹ تھے۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جانوروں کو چرا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی محفل کے اندر اپنے پیغمبر پر فخر کیا اور فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ تو کسی فرشتے نے کہا رب العالمین جس کو اتنا مال عطا کیا ہو، جس کے پاس بے بہا مال کے ذخیرے ہوں، بکریاں بھی ہوں، گائیں بھی ہوں، اور بے شمار اونٹ ہوں، تو وہ کیسے آپ کا دوست نہیں ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اس فرشتے سے کہا کہ اے میرے فرشتے، کیا تو ابراہیم کو آزمانا چاہتا ہے؟ کیا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم میرے نام پر اپنا تن من دھن فدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس فرشتے نے کہا جی آزمانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو اجازت دی کہ جاؤ آزما لو۔ وہ فرشتہ آیا اور ایک پہاڑ کی اوٹ کے اندر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے لگا۔ انسانی شکل کے اندر وہ فرشتہ اللہ رب العالمین کا نام لینے لگا، یہ تسبیح پڑھنے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دھیمی دھیمی آواز سے پڑھتا جاتا ہے،
اور آہستہ آہستہ یہ آواز ابراہیم علیہ السلام کے کانوں تک پہنچتی ہے، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، ابراہیم علیہ السلام تجسس میں پڑ گئے کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ ادھر ادھر غور کرنا شروع کیا، اس آواز کے قریب ہوتے گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھا ہے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جا کر اسے کہتے ہیں کہ اے بزرگ، تو میرے رب کا بڑا پیارا نام لے رہا ہے، تو میرے رب کو بڑے اچھے طریقے سے پکار رہا ہے، ایک دفعہ پھر سے میرے رب کا نام سنانا۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے جو انسانی شکل کے اندر آیا ہوتا ہے کہ پہلے تو میں اپنی مرضی سے رب کو یاد کر رہا تھا، اب میں نے تیری مرضی سے کرنا ہے، تو بتا مجھے بدلے میں کیا دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو تو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جتنی بکریاں تیرے پاس ہیں وہ ساری کی ساری لوں گا اور پھر تجھے تیرے رب کا نام سناؤں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ساری بکریاں تیری ہو گئیں، تو مجھے میرے رب کا نام سنا۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، ایک عجیب سی چاشنی حاصل ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے میرے رب کا نام سنا۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے اب کی بار جتنی گائیں تمہارے پاس ہیں وہ ساری کی ساری لوں گا اور پھر تجھے تیرے رب کا نام سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ساری گائیں تیری ہو گئیں، مجھے میرے رب کا نام سنا۔ وہ فرشتہ پھر سے صدا بلند کرتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے لطف کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ مٹھاس بڑھ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے میرے رب کا نام سنا۔ تو چنانچہ وہ فرشتہ کہتا ہے اب کی بار تیرے پاس جتنے بھی اونٹ ہیں وہ تمام کے تمام اونٹ لوں گا اور پھر تجھے تیرے رب کا نام سناؤں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سارے اونٹ تیرے ہو گئے، سارے اونٹ تیری ملکیت، مجھے میرے رب کا نام سنا۔ وہ فرشتہ پھر سے کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لطف کے اندر کمی نہیں آتی بلکہ اور زیادہ بڑھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پھر درخواست کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے میرے رب کا نام سنا۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے ابراہیم ساری بکریاں تو نے مجھے دے دیں، ساری گائیں میری ملکیت کے اندر، سارے اونٹوں کا مالک میں بن گیا، اب تو تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو مجھے بدلے کے اندر کیا دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لطف کے اندر کمی نہیں آتی بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے میرے رب کا نام مجھے سنانا۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے ساری بکریاں تو نے مجھے دے دی، ساری گائیں میری ملکیت کے اندر، سارے اونٹوں کا مالک میں بن گیا، اب تو تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے بدلے میں کیا دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے پاس اتنی زیادہ بکریاں ہیں، اتنی زیادہ گائیں ہیں، اتنے زیادہ اونٹوں کا مالک ہے، ان سب کو چرانے کے لیے تجھے کوئی بندہ بھی تو چاہیے نا۔ میں ابراہیم تیرا خادم بن کر رہ جاؤں گا، میں یہ بکریاں بھی چراؤں گا، میں گائیں بھی چراؤں گا، میں اونٹ بھی چراؤں گا، تو مجھے میرے رب کا نام سنانا اور میں تیرا خادم بن کر کام کروں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ بات وہ فرشتہ سنتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جاتی ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے اے ابراہیم تو واقعی اس قابل ہے کہ تجھے اللہ اپنا خلیل بنا لے۔ تو میرے دوستو جتنا زیادہ شکر کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہت بہت زیادہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔